خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر خالد بہت دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں کے ساتھ ایک میسیج شیئر کیا تھا جس میں میں نے یہ بات کی کہ ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا اور ہمارا سوچنا جب ٹھیک ہو جائے گا تو ہمارے سارے حالات بدل جائیں گے اور ہماری زندگی میں جلالی کام ہوں گے، ہم بھی خود بابرکت ٹھہریں گے اور ہماری فیملی میں بھی برکت آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دیکھنا درست نہیں ہے، ہمارا سننا ٹھیک نہیں ہے، ہمارا بولنا ٹھیک نہیں ہے، ہمارا سوچنا ٹھیک نہیں ہے، جس وجہ سے ہم بابرکت نہیں ہوتے۔ ہمارے بچے بے وفا ہیں، ہمارے بچے ہماری بات کو اس طرح سے نہیں سنتے، پھر ہم روتے بھی ہیں، جلاتے بھی ہیں، بہت سی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ پر نگاہ نہیں کرتے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ جو کچھ ہم اپنے بچوں کے سامنے کریں گے ہمارے بچے بھی وہی کریں گے۔ جو کچھ ہم اپنے بچوں کے سامنے سنیں گے وہی وہ سنیں گے، جو کچھ ہم دیکھیں گے وہی بچے دیکھیں گے، جو کچھ ہم بولیں گے بچے بھی وہی بولیں گے، جو کچھ ہم سوچیں گے بچے بھی وہی سوچیں گے۔ اس لیے ہمیں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں گے، اور مزید ہم آنے والے وقت میں بھی اس پر سوچیں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھوائی کی انجیل اور اس کا 5واں باب اور اس کی 27ویں آیت سے 30ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ میرے عزیزو، اس کو دھیان کے ساتھ سننا ہے، لیکن ہم 28ویں آیت پر غور کریں گے۔ یسوع مسیح نے فرمایا ہے، 27ویں آیت سے شروع کروں گا، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ خدا کے کلام کا حصہ جو آج اس جگہ پر تلاوت کیا گیا ہے، آپ سب اس سے
واقف ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، انہوں نے کئی دفعہ اس کلام کو پڑھا ہو، لیکن آج ہم اس پر غور کر رہے ہیں. یسوع مسیح نے پرانے عہد نامہ میں اس بات کو کیا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا. میرے عزیزو، یہ جو خدا نے موسیٰ کو 10 احکام دیے تھے، اور اس میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ زنا نہ کرنا. یعنی پرانے عہد نامہ میں خدا نے یہ فرمایا تھا کہ زنا نہ کرنا. یعنی یسوع مسیح نے ان لوگوں سے کہا کہ تم سن چکے ہو، پہلے بھی آپ جانتے ہیں، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا. میرے عزیزو، ہمارا دیکھنا کیسا ہے؟ ہماری نگاہیں کیسی ہیں؟ ہماری آنکھوں میں کیا بسا ہوا ہے؟ جب ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں یا باہر جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمارا دیکھنا کیسا ہے؟ ہماری نگاہیں کیسی ہیں؟ اور یاد رکھیں کہ جیسا ہم دیکھتے ہیں، ہمارے لیے ویسا ہی ہوتا ہے. پھر بعد میں ہم یہ سوچتے ہیں، میری لائف میں یہ پرابلم کہاں سے آئی ہے، یہ مشکل کہاں سے آئی ہے، یہ حالات کیسے ہیں، مجھے ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن آج میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اپنا دیکھنا بدلیں. مجھے تھوڑی سی کھانسی ہے اور کبھی کبھی کھانسی بھی آتی ہے، لیکن کوئی نہیں، خدا ہر طرح سے سنبھالتا ہے اور اس نے سنبھالا بھی ہے. اور میرے عزیزو، پھر ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جیسا بیج ہم بوتے ہیں، فصل بھی وہی کاٹتے ہیں. ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں میرے بچے ایسے ہیں، میری بیٹی ایسی ہے، میرا بیٹا اس طرح کا ہے، وہ سنتے نہیں ہیں. ہمارا دیکھنا کیسا ہے؟ اگر ہم کسی کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہماری نگاہیں بری ہیں، تو یاد رکھیں یہ ہم بیج بو رہے ہیں. پھر یہ پروان چڑھے گا، ہمیں اس کی فصل کاٹنی پڑے گی. اور جو ماں باپ میں پرابلم ہوتے ہیں، وہ آگے بچوں میں جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کو شوگر ہو تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کو شوگر ہے، بی پی کی پرابلم ہے؟ وہ کہتا ہے جی سر، مجھے شوگر بھی ہے اور بی پی کی پرابلم بھی ہے. پھر ڈاکٹر یہ پوچھتا ہے
کہ کیا تیرے باپ کو یا تیری ماں کو یا تیرے خاندان میں کسی کو شوگر یا بی پی کی یا دیگر اور تو پرابلم نہیں تھی؟ تو اگر ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں میرے باپ کو شوگر تھی، میری ماں کو بھی شوگر اور بی پی کی اس طرح سے پرابلم تھی۔ تو جو آپ کے ماں باپ کے بلڈ میں، خون میں پرابلم تھی، وہ آپ کے خون میں پرابلم آتی ہے، وہ آپ کے دیکھنے میں پرابلم آتی ہے۔ اس لیے جیسا ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے بلڈ میں، ہمارے خون میں ہے، اور وہ ماں باپ سے چلتا آ رہا ہے ہمارے خون میں۔ تو جیسا ہم دیکھیں گے ویسے ہی ہمارے بیٹے اور بیٹیاں دیکھیں گے۔ جو کچھ ہماری نگاہ میں ہے وہی ہمارے بچوں کی نگاہ میں آئے گا۔ تو ہم بعد میں یہ نہ سوچیں میری بیٹی کیسے دیکھتی ہے، میرا بیٹا کیسے دیکھتا ہے۔ اور آج میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اپنا دیکھنا بدلیں۔ آپ کا دیکھنا بدل جائے گا تو آپ کے بچے بھی بدل جائیں گے۔ اسی لیے یسوع مسیح کا خون ہماری رگ رگ، ہماری نس نس میں ہوگا، ہمارے بچوں کی رگ رگ، نس نس میں بھی وہی خون ہوگا، اور ان کا دیکھنا بدل جائے گا۔ تو آج میرے عزیزوں، اپنا دیکھنا بدلیں، آپ کے بچوں کا بھی دیکھنا بدل جائے گا۔ اپنے آپ کو مسیح کے قریب لے کر آئیں۔ اور کئی ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بپتسمہ بھی لیا ہوتا ہے، خدا کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں، اپنی باتوں سے، اپنے دیکھنے سے میں بڑا راست باز ہوں، میں بہت کچھ ہوں، لیکن ان کا دیکھنا نہیں بدلا ہوتا۔ وہ کسی کو دیکھتے ہیں تو پھر دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یسوع مسیح نے کہا ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، ہم مسیح کے اور اس کے وفادار ہیں، تو مسیح کہتا ہے کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ ہمارا دیکھنا کیسا ہے؟ بدلیں اپنے دیکھنے کو اور سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اپنے بلڈ کو چینج کریں، مسیح سے کہیں، مسیح میرا دیکھنا بدل، میرا سوچنا بدل، سب کچھ بدل جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، یہ چیزیں ماں باپ کے بلڈ میں ہوتی ہیں تو وہ آگے بچوں کے بلڈ میں یہ کام کرتی ہیں۔ اسی لیے یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میرا بدن در حقیقت کھانے والی چیز ہے، اور میرا خون، میرا بدن فی الحقیقت کھانے والی چیز ہے، اور میرا خون فی الحقیقت پینے والی چیز ہے۔ یسوع اس لیے یہ بات پر زور دے رہے ہیں کہ جب میرا بدن کھائیں گے اور میرا خون پئیں گے تو دیکھنا بدل جائے گا، سوچنا بدل جائے گا، اور سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، آج کا میسج یہ ہے کہ اپنا دیکھنا بدلیں، تو آپ کے خون میں جب تبدیلی آئے گی تو آپ کے بچوں میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔
اور میری یہ دعا ہے کہ خداوند کا روح تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں میں کام کرے، تاکہ وہ مکمل طور پر خدا کی حضوری میں رہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں تو اس پر غور کریں میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ میرے عزیزو، ہم مسیح کے ہیں۔ اگر ہم کسی کے لیے ایسی سوچ رکھتے ہیں، ایسی خواہش رکھتے ہیں، ایسا دیکھتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ بیج بڑھتا ہے، پھر وہ جب بڑھتا ہے تو اس کی فصل ہمارے گھر میں آتی ہے۔ تو جب وہ گھر میں آتی ہے، بچے اس کو کھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ بھی ویسے ہی ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ بیج ایسا بویا گیا ہے تو اس کی فصل بھی تو پھر کاٹیں گے۔ تو جب وہ فصل کاٹیں گے وہ کہاں پر آئے گی؟ گھر میں آئے گی۔ جب ہم باہر زمین میں کوئی بیج بوتے ہیں تو جب اس کی فصل ہوتی ہے، اس کو کاٹتے ہیں، تو وہ ہم کہاں لے کر آتے ہیں؟ اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں۔ جب ہم باہر بیج ایسا غلط بوتے ہیں تو وہ ہمارے گھر میں آتا ہے۔ اس لیے سوچیں، خیال کریں، اور آج سے ہی اپنا دیکھنا بدلیں، تاکہ خداوند کا ہاتھ آپ پر بڑا رہے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ آسمان کے خدا یسوع مسیح کے نام سے یہ جو میسیج آج اس جگہ پر بیان کیا گیا ہے، جنہوں نے سنا ہے، دیکھا ہے، اور یہ میسیج جتنے لوگوں تک پہنچے، خداوند ان کو توفیق دے کہ وہ اس پر غور کریں اور اپنے آپ کو تیرے روح کی قدرت سے بدلتے جائیں، اور اس سے تیری گواہی اور تیرا جلال ظاہر ہو۔ مسیح خداوند کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پالتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزو، میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ضرور اس میسیج کو آگے شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو سنیں اور برکت پائیں۔ خداوند آپ سب کو اپنے جلال میں بڑھائے، آمین۔